اسی یہاں پہنچ کے سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہیں گے کہ ہم کدھر جائیں. ہم نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے اور بالکل مختصر لفظوں میں فتنوں کا دور ہے. ہر آدمی جو اس کا خود تراشیدہ اسلام ہے، یہ جتنے خود تراشیدہ اسلام ہیں، یہ درمیان میں سے اس بات کو سمجھنا، درمیان میں ساری امت کو چھوڑ کے یہ چاہتے ہیں کہ 15ویں صدی سے جمپ کریں، عقل کے ہیلی کاپٹر پر سوار ہوں اور ٹھیک جا کے مدینہ منورہ اتریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی جا کے اتریں، خلافت راشدہ میں بھی. اسی لیے یہ عمر کی بدعت ہے، یہ علی کی بدعت ہے، ہم صحابہ رضی اللہ عنہ کو نہیں مانتے. کتاب و سنت 1500 برس کا فاصلہ محض عقل کی بنیاد پہ طے کر کے، اور کہیں کوئی روایت ان کو اپنی موافقت میں مل جائے تو پھر تو خوشی سے ڈھول پیٹتے ہیں کہ دیکھا نا فلانے، دیکھا نا فلانے، دیکھا نا فلانے. ہم ٹھیک اس کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ ہم 1500 سال، 1500 سال میں امت کے جو اکابرین اسلام کی تشریح کرتے رہے ہیں، ہم قطعاً اس سے نہیں ہٹتے، ہم بالکل اس سے دستبردار نہیں ہوتے. وہ اللہ کے اچھے بندے تھے، خدا کی رحمت ان کے ساتھ تھی، اور ان کی زندگی کے بعد جو چیزیں آئی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پس از مرگ ان کے افکار میں کتنی برکات مضمر فرمائی تھی. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تنقید کرتے ہیں اور دھڑلے سے ہم رجال بنانے. صحابہ بھی انسان ہی تھے، ہم بھی انسان، اور بھول جاتے ہیں. یہی مسلمہ کذاب کا دھوکہ تھا. ایک آدمی اٹھا، ایسے ایسے ہوا اور سارا فتح اسے اندھے کو نظر نہیں آیا کہ اس شخصیت کے پیچھے پوری وحی کی قوت تھی، اللہ کی مدد تھی، اور وہ چنے ہوئے تھے، وہ مصطفیٰ تھے، وہ مجتبیٰ تھے، وہ اللہ کے محبوب تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے احسانات ہیں، بہت. انہوں نے ہمیں اللہ کی راہ دکھائی، انہوں نے توحید کا سبق دیا، انہوں نے عدل قائم کیا، انہوں نے مظلوموں کی مدد کی، انہوں نے ان کی مدد کی جو ہماری طرح جبر کی زندگی گزار رہے تھے. وہ اہل مکہ کا جبر تھا، اور ہمارے ہاں اسلام آباد کا جبر ہے جس کے تحت ہم جی رہے ہیں. اللہ ظالموں کو برباد کرے اور خدا کی لعنت پڑے جھوٹے لوگوں. ہم یہ 1500 سال کا فاصلہ نہیں طے کرتے ایک جست میں. ہاں اہل علم چیک کرتے رہتے ہیں کہ یہ نظریہ ہے، پچھلی صدی میں کیا تھا، اس سے پچھلی صدی میں کیا تھا. یہ تو عقیدے پہ اللہ نے توفیق دی. ہم نے بات کی، ہم بتائیں گے کہ کن کن عقائد میں دیوبند کے اکابرین اور مولانا احمد رضا خان صاحب اور اہل حدیث کے اکابرین سب متفق تھے. جو جھگڑے ہیں وہ اور چیز ہے، اور جہاں اہل سنہ کا اتفاق ہے وہاں جو کچھ مولانا احمد رضا خان صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، 16ویں 17ویں 18ویں جلدوں میں، اور پورا اعتقاد پر انہوں نے اپنا عقیدہ ایک رسالے میں بیان کیا. وہاں دیکھ لو ہمارے اکابرین نے المہند وغیرہ میں جو کچھ کہا ہے، عقیدے کے اعتبار سے 2-3 باتوں کو چھوڑ کے باقی سب متفق. اور یہ گمراہ شروع کریں گے، شروع ہم بھی کرتے ہیں کتاب و سنت سے، لیکن ہمیں پتہ ہے الحمدللہ کہ کتاب و سنت کی یہ تعبیر پچھلوں نے بھی یہی کی ہے، اور تم محض اپنی عقل کی بنیاد. بات ذرا طویل ہو گئی کہ ان کے رد میں چلے گئے. وہ جوش اور جذبہ، اللہ کا شکر ہے، اہل سنہ کا دفاع، ان کی طرف سے صحیح عقیدے کا بیان، یہ جذبہ ہے. وگرنہ جب یہ سوال اٹھے کہ کس طرف کو جائیں، ایک گروہ اہل حدیث کا ہے، ایک گروہ اہل بریلی کا ہے، ایک گروہ اہل دیوبند کا ہے،
ایک گروہ ہے جو غامدی صاحب وغیرہ کے پیروکار ہے، ایک گروہ ہے جو حدیث شریف کو نہیں مانتا، ایک گروہ ہے جن کا تعلق اہل تشیع میں سے ہے، اور ایک گروہ ہے جو کہتا ہے بس ہم تو مسلمان ہیں جی۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں تم مسلمان ہو، یہ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے کہ بشر تھے؟ اب تم ایک طرف ہو جاؤ گے نا، جب ہو جاؤ گے تو تم پہ وہ لیبل لگے۔ ہم کہتے ہیں یہ بتاؤ قبر کا عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر کہتا ہے کہ عذاب قبر نہیں ہوگا تو سیدھا سادہ غامدی صاحب کے گروہ کی ترجمانی کرتا ہے، اگر کہتا ہے ہوگا تو دیوبندی، بریلوی، اہل تشیع سب مانتے ہیں ہوگا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری نبی تھے، نبی آخری تھے، تو تم پھر بھائی مسلمانوں میں ہو گئے نا۔ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، تم نے عقیدے کو پڑھا ہو تو تب تمہیں پتہ چلے نا کہ تم کس گروہ سے ہو۔ ڈر لگتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہم اہل سنہ میں سے ہیں؟ اس پہ ہمیں جوتے مارو گے، ہمیں پتہ ہے گالیاں پڑیں گی، مگر تم اپنی جہالت کا رونا رو کہ کاش پڑھا ہوتا۔ 4 دن کسی اللہ کے اچھے بندے کی صحبت میں رہ کے ان کے جوتے سیدھے بلکہ ان کے جوتے کھائے ہوتے، اللہ کا ذکر چند دن کیا ہوتا تو پھر کبھی یہ نہ کہتے کہ ہم تم سیدھی طرح بات کرو یار۔ تم جتنے متنازع مسائل اٹھیں گے ان میں سے ایک موقف کا تو اظہار کرو گے نا، وہ جس موقف کا اظہار کرو گے تم وہیں جا ملو گے۔ بس یہ رنگین دھوکہ اور یہ چڑیل کو پری کے کپڑے پہنانا، یہ ہم سب ٹرکس جانتے ہیں۔ اس لیے بچوں جب یہ سوال اٹھے کہ اللہ کہاں جائیں، یہ بھی 6 7 8 سب اپنی طرف بلاتے ہیں، سب سے پہلا کام ہم آپ سے عرض کریں اللہ سے دعا مانگو۔ بس خدا سے دعا مانگتے رہو کہ اللہ جہاں حق ہے وہاں لے جا، جہاں سچائی ہے اے پروردگار عالم وہاں لے جا۔ ہم یہ تماشے کم سے کم بھی 7 8 برس سے دیکھ رہے ہیں، اور پہلی مرتبہ زبان کھولی ہے اس معاملے میں۔ ایک مرتبہ 2007 میں ریکارڈنگز کروائی تھیں، تقریباً 100 سے زیادہ بیانات کہ عقیدہ ہوتا کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اور اب پھر بولے ہیں کہ عمر کا کچھ پتہ نہیں کب تک آپ میں ہیں اور کب چل پڑیں، اور اللہ تعالیٰ وہ مبارک وقت جلدی لے آئے، اور جبر کے اس نظام میں جو ہم گھٹے ہوئے ہیں، اور جبر کی وجہ سے اور لوگوں کی جہالت کی وجہ سے اور اسباب اور وسائل کی قلت کی وجہ سے ہم کام نہیں کر پا رہے، خدا ان تینوں جیلوں سے آزادی دے۔ اس لیے ہم آپ سے عرض کرتے ہیں سب سے پہلے دعا مانگو، اور آپ کو آپ کی حالت کا احساس بھی دلاتے ہیں کہ بچے اس میدان میں آپ نہایت مفلس ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے دعا کیا چیز ہوتی ہے، آپ نے محنت نہیں کی، آپ نے محنت کی ہے تمام کے تمام اس پرزے کے حاصل کرنے کے لیے جس پر آپ کو 1 لاکھ 2 لاکھ تنخواہیں مل جائیں، اور بس